جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ دنیا میں منکی پاکس کے نام کی ایک نئی وبا اثر اٹھا رہی ہے۔ ابھی کرونا کے عذاب سے دنیا کی جان چھوٹی نہیں اور یہ ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو اس نئی وبا کے متعلق مکمل معلومات فراہم کروں گا، تو دیکھتے رہیں ہمارا چینل اور جانتے رہیں اپنی صحت کے بارے میں۔ دوستو، منکی پاکس ایک وائرس کی بیماری ہے جو 1958 میں دریافت ہوئی۔ اس کو اس وقت بندروں میں دیکھا گیا۔ انسانوں کے اندر منکی پاکس کا پہلا کیس 1970 میں کانگو میں رپورٹ ہوا۔ منکی پاکس کی علامتیں تقریباً سمال پاکس جیسی ہوتی ہیں۔ ان میں بس ایک بنیادی فرق ہوتا ہے کہ منکی پاکس میں لمف نوڈز میں سویلنگ ہو جاتی ہے، جبکہ سمال پاکس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جب کوئی انسان منکی پاکس کے وائرس سے ایکسپوز ہوتا ہے، یعنی کسی انسان میں منکی پاکس کا وائرس آتا ہے، تو اس میں اس بیماری کی علامتیں آنے میں 7 سے 14 دن لگتے ہیں، تاہم یہ وقت 21 دن تک کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ منکی پاکس کی شروع کی علامتیں کیا ہوتی ہیں۔ اس کی پہلی علامت بخار کی ہوتی ہے، جسم گرم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سر درد شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی ابتدائی علامات میں جسم میں درد، کمر درد، سردی لگنا اور تھکاوٹ کا ہو جانا پایا جاتا ہے۔ بخار ہونے کے 1 سے 3 دن کے اندر مریض کے جسم پر ریشز بننا شروع ہو جاتے ہیں، جو عموماً منہ پر بننا شروع ہوتے ہیں اور اس کے بعد پورے جسم پر پھیل جاتے ہیں، پھر ان میں پانی بھر جاتا ہے، اور یہ علامتیں تقریباً 2 سے 4 ہفتے تک چلتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ وائرس پھیلتا کس طرح ہے۔ جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ منکی پاکس ایک وائرس کی بیماری ہے۔ منکی پاکس کا وائرس متاثرہ شخص سے، جانور سے یا کسی بھی کسی چیز کے اوپر اگر یہ لگا ہو تو وہاں سے پھیل سکتا ہے۔ یہ وائرس انسان کے جسم کے اندر کسی جگہ سے کٹی ہوئی جلد کے ذریعے، سانس کے ذریعے یا گیلی جلد جیسے کہ ناک کے اندر کی جلد، منہ کی جلد اور آنکھوں سے داخل ہو جاتا ہے۔ انسانوں سے انسانوں کو لگنے کا زیادہ خدشہ سانس کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ سانس کے ذریعے بخارات میں یہ وائرس کچھ فٹ تک کا فاصلہ طے کر سکتا ہے اور کچھ فٹ دور جا کر یہ دوسرے شخص کو متاثر کر سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس سے کس طرح بچنا ہے۔ اس میں پہلی احتیاط یہ ہے کہ ایسے جانوروں سے دور رہیں جن سے یہ وائرس پھیل سکتا ہے۔ کسی بھی بیمار جانور یا مردہ جانور کے قریب مت جائیں۔ دوسری احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ متاثرہ افراد کو الگ جگہوں پر رکھیں، ان سے نہ ملیں۔ ایسے افراد کو متاثرہ مریضوں کی دیکھ بھال کرنی ہو، وہ مکمل احتیاطی تدابیر کے ساتھ ان کے پاس جائیں اور کوشش کریں کہ اپنا ناک منہ ڈھانپ کر رکھیں۔ دستانوں کا استعمال کریں۔ آنکھوں کے آگے بھی پروٹیکشن استعمال کریں۔ اس میں تیسری جو احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ صفائی اور احتیاط کو اپنا روزمرہ کا معمول بنائیں۔ ماسک کا استعمال رکھیں، ہاتھوں کو صابن سے اچھی طرح دھوتے رہیں۔ اب ویکسین کی بات کرتے ہیں۔ منکی پاکس کی ویکسین کی اگر ہم بات کریں تو CDC کے مطابق سمال پاکس کی ویکسین منکی پاکس کے لیے بھی 85% افیکٹو پائی گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے ابھی سے ہی اس کی ایک ایسی ویکسین موجود ہے کہ جو کام کر سکتی ہے اور کام کر رہی ہے۔ منکی پاکس کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ منکی پاکس ابھی تک امریکہ اور یورپ پر جن جگہوں پر ظاہر ہو رہا ہے اور اس کے جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، ان میں اس کی علامتیں زیادہ شدید نہیں ہیں، لیکن یہ وائرس خطرناک صحت کے مسائل پیدا کر سکتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں میں جن کی قوت مدافعت کمزور ہے یا جن کو پہلے سے ہی کوئی جلد کی بیماری ہے جیسے کہ ایکزیما وغیرہ، تو ان کو اس سے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ کووڈ-19 اور منکی پاکس کے وائرس میں فرق کیا ہے۔ بنیادی طور پر کووڈ کا وائرس اور منکی پاکس کے وائرس میں 2 طرح کا فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ کرونا کا وائرس ہوا سے بہت تیزی سے پھیل جاتا ہے اور خاص طور پر متاثرہ فرد کے بولنے، کھانسنے یا چھینکنے سے دوسرے لوگوں تک چلا جاتا ہے، جبکہ منکی پاکس کا وائرس باڈی فلوئڈ سے پھیلتا ہے۔ سانس کے راستے نکلنے والے بخارات کے ذریعے وہ کسی دوسرے شخص تک جاتا ہے اور یہ وائرس دوسرے افراد تک منتقل ہونے کے لیے فلوئڈز کا استعمال کرتا ہے۔ دوسرا فرق اس میں یہ ہوتا ہے کہ کرونا وائرس کی جو علامتیں ہیں، اوپر والے ریسپیریٹری ٹریکٹ میں زیادہ اثرات اس کے ہوتے ہیں، یعنی گلے میں جلن اور کھانسی وغیرہ، جبکہ منکی پاکس کی علامتوں میں فلو کی جو علامتیں ہیں وہ زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ کیا اب کرونا وائرس کے بعد منکی پاکس اگلا پینڈیمک ثابت ہو سکتا ہے؟ تو سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس چونکہ انسانوں سے دوسرے انسانوں کو بہت تیزی اور جلدی سے
لگ جاتا تھا، جبکہ منکی پاکس کا وائرس اتنی جلدی اور تیزی سے نہیں لگتا، اس لیے اس بات کا خدشہ بہت کم ہے کہ منکی پاکس کا وائرس خطرناک وبائی صورتحال اختیار کرتے ہوئے ایک نیا پینڈیمک کا سبب بن جائے۔ اس لیے یہ اس لحاظ سے کم خطرناک ہے، لیکن بہرحال یہ ایک خطرناک وبا کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو کی معلومات اچھی لگی ہیں تو اس کو لائک کریں، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔